अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी अहम ख़बर मौसूल हो रही है, जहां पर जस्टिस एजाज इसहाक ख़ान ने एक दबंग फ़ैसला जारी किया है। आपको पता है कि इमरान ख़ान के साथ हर तरह की मुलाकात 3 अक्टूबर से बंद कर रखी थी। उनके ऊपर दूसरे मज़ालिम भी रवा रखे जा रहे थे, जेल की बिजली काट दी गई थी, और इसी सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मुतअद्दिद एप्लीकेशंस और पटिशन्स दायर की गई वकला की जानिब से, फैमिली की जानिब से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अब आखिरकार जस्टिस एजाज इसहाक ख़ान की अदालत ने एक दबंग फ़ैसला जारी किया है। देखते हैं कि अब मौजूदा रजीम जो अदालतों की तौकीरी कर रहे हैं उसी बेतौकीरी को जारी रखते हैं या इस फैसले के सामने सरनगू करते हैं। कल जस्टिस एजाज इसहाक ख़ान ने अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को बुलाया था अदालत में, उनकी सरजनिश की थी और उन्हें कहा था कि इमरान ख़ान के वकला के साथ उनकी फ़ौरी मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि उनके केसेस चल रहे हैं। इम्पोर्टेंट है वकला के लिए कि उनसे मिलें और उनके केसेस पर डिस्कशन करें, क्योंकि केसेस को चलाना तो उन्होंने नहीं रोका, मुलाकात कैसे रुकवा दी। अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने ज़ाहिर है अदालत को कहा कि वो ये करेंगे, लेकिन आज जब अदालत के सामने दोबारा वकला हाजिर हुए तो उन्होंने बताया कि कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। इसी तरह इमरान ख़ान की बहन ने भी एक अलग से पटिशन फ़ाइल की थी, जिनकी कल एक तस्वीर वायरल हुई और इस पर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बातचीत की गई, तनकीद की गई। उस पर भी आगे चलकर बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं इस फैसले की तरफ आ जाऊँ जो जस्टिस इसहाक ने दिया है। आज जब जस्टिस एजाज इसहाक को इस बात का पता चला कि कल के उनके अहकामात को जेल इंतज़ामिया और मौजूदा हुकूमत ने हवा में उड़ा दिया है, तो उन्होंने अब एक नया फ़ैसला जारी किया है। इस फैसले को जारी करने से पहले जो उनके रिमार्क्स थे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। उन्होंने कहा कि मुझे पता है आप मेरे इस फैसले की भी बेतौकीरी करेंगे। जस्टिस इसहाक ने कहा कि मुझे पता है कि इस फैसले पर भी आप अमल दरामद नहीं करेंगे, लेकिन कल को जब आप ये सारा जुल्म कर चुके होंगे और आप रिफ्लेक्ट बैक करेंगे अपने करतूतों पर, तो आपको अदालत का आज का फैसला याद आएगा कि आपको अदालत के फैसले को मानना चाहिए था। इसलिए आपने क्या करना है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। आपने मेरे फैसले को मानना है या नहीं मानना, मैंने कानून और उसूल की दुरुस्त सिमत खड़े होना है। अदालत ने आइन और कानून के तहत फैसला देना है। आप मानना चाहते हैं माने, नहीं मानना चाहते ना माने, वो बाद में देखेंगे। मैं फैसला कर रहा हूं कि आज सपहर इमरान खान को हर सूरत अदालत के सामने लाया जाए और उनकी मुलाकात वकला के सामने अदालत के साथ अदालत में करवाई जाए। जस्टिस एजाज इसहाक ने कहा कि उनकी अदालत में तमाम मुकदमात 3 बजे तक ख़त्म हो जाएंगे। उनका जो कोर्ट रूम है, कमरे का, अदालत का जो कमरा है, वो बिल्कुल खाली भी है और महफूज भी। तो उनके कोर्ट रूम के अंदर अदालत ये डायरेक्शन देती है कि कल अगर सुपरिटेंडेंट जेल आ सकते हैं तो इमरान खान ने भी उसी जेल से आना है, उनको लाकर अदालत के अंदर वकला के साथ मुलाकात करवाई जाए। अब ये एक दबंग फैसला है, देखते हैं कि इस पर क्या जो है वो सामने आता है। मुझे लगता है ये मेरा हंच है कि 2 काम करेंगे। एक तो ये इस फैसले को रोन देंगे जैसा कि पहले रौंदा गया है, क्योंकि 3 बजे का टाइम था और अब 4 बजे के करीब हो चुके हैं, लेकिन इमरान खान से अभी मुलाकात नहीं शुरू हुई। और अगर कोई चांस है थोड़ी बहुत सेंस प्रिवेल करने का, तो वो ये होगा कि शायद इन वकला की जेल के अंदर ले जाकर मुलाकात करवा दें। ये किसी सूरत भी इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं लाएंगे, हालांकि लाना चाहिए। अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद किसी भी महजब छोड़े गैर महजब दुनिया के अंदर भी ये सब कुछ नहीं हो सकता जो सब कुछ ये कर रहे हैं, लेकिन ये जारी है। दूसरी तरफ इमरान खान की बहन कोशिश कर रही हैं अपने भाई से मिलने के लिए। इस रजीम को ये समझ आना चाहिए कि आप इमरान खान पर और उनकी फैमिली पर जितना जुल्म कर रहे हैं, इसका हिसाब एक दिन पब्लिक ने आपसे लेना है। कल नौरीन साहिबा जो इमरान खान की बहन है, इससे पहले इमरान खान की जो दूसरी 2 बहनें हैं, अलीमा खानम और उज़मा खानम, उन दोनों को दहशत गर्दी और दूसरे झूठे 15 पर्चे उन पर दर्ज करके उन्हें जेल में डाला हुआ है। कोई उनके इंसानी हुकूक का ख्याल नहीं है। उन्हें जेल में रखा गया है ताकि वह अपने भाई से मुलाकात ना कर सकें, किसी किस्म का इंटरेक्शन ना हो जाए। इसलिए उन्हें इस्लामाबाद से रावलपिंडी से दूर
جیلم جیل میں رکھا گیا ہے۔ اب ان دونوں بہنوں کی غیر موجودگی میں نورین خانم یہ اکلوتی بہن رہ گئی ہیں عمران خان کی، جو اس وقت باہر ہیں، اور ان کی ٹریجڈی یہ ہے کہ ان کے ایک ہی بھائی ہیں، انہیں بھی جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور ان کا ایک ہی بیٹا ہے حسان نیازی، جس کو پچھلے 1.5 سال سے زیادہ عرصے سے ملٹری کورٹس کے اندر ناحق تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، گرفتار کیا ہوا ہے۔ ان کے حقوق کا نہ کوئی کیس سنا جا رہا ہے، نہ کوئی سزا ہے، نہ کوئی جزا ہے، نہ رہا کیا جا رہا ہے۔ تو اس خاتون کے بارے میں سوچئے، بیٹا اور بھائی دونوں ہی جیل میں ہیں، مگر وہ مستقل مزاجی کے ساتھ لڑ رہی ہیں۔ کل تنہا وہ جیل کے باہر کھڑی تھیں، جب عدالت نے انہیں کہا کہ آپ جیل جائیے، آپ کی ملاقات ہوگی، تو وہ کئی گھنٹے جیل کے باہر اکیلی کھڑی رہیں، لیکن اس بے شرم حکومت نے ان کے بھائی سے ملاقات نہیں کروائی۔ کتنے درجنوں ممبران ہیں پی ٹی آئی کے ہر جگہ، 104 ایم پی ایز پنجاب کے اندر ہیں، کے پی میں 60-70 ہیں، سینٹ میں درجنوں ہیں، پی ٹی آئی کے پوزیشن ہولڈرز ہیں، سینیٹرز ہیں، اس کے بعد قومی اسمبلی میں 90 سے 95 کے قریب ایم این ایز ہیں، 75 کور کمیٹی کے ممبران ہیں، لیکن کل جو عمران خان کی پٹیشنز ہوئیں ان میں ایک شخص بھی وہاں پر قابل ذکر موجود نہیں تھا۔ آج عمران خان باہر آ جائیں، بشرا بی بی باہر آ جائیں، علیمہ خانم باہر آ جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر چہرے کی رونمائی کرانے کے لیے کتنے لوگ موجود ہوتے ہیں، اپنی اپنی حاضریاں لگوانے کے لیے۔ یہ وہ بدقسمتی ہے جو ہمیں ہمارے معاشرے میں اور ہر جگہ نظر آتی ہے۔ ہمارے ہاں حاضریاں تو لگوائی جاتی ہیں، لیکن خلوص دل سے نظریاتی طور پر کوئی کسی کے ساتھ اس طرح سے کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ فرسٹ ورلڈ والا ہو، لیکن ہماری حرکتیں اور اخلاقی معیار یہ ہے۔ کل جب نورین صاحبہ کی یہ تصویر وائرل ہوئی تو ظاہر ہے اس پر لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی۔ ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ جب وہ عدالت گئیں تو کسی کے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن نہیں ہو سکی، انہوں نے پارٹی کے کسی بھی اعلیٰ عہدیدار کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کیا۔ یہ بھی ایک توجیہ ہے، میں یہ ایکسکیوز پیش نہیں کر رہا، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب سلمان اکرم راجہ ہوں، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں، کیس آرگیو کر رہے ہیں، بیچارے لاہور بھی بھاگ رہے ہیں، اسلام آباد بھی بھاگ رہے ہیں، سلمان صفدر جو ہیں اور دیگر جو وکلاء ہیں جن کے میں نے کل بھی نام لیے، وہ تمام اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، لیکن جو دوسرا رینک اینڈ فائل ہے وہ اگر عدالت گیا ہوتا، وہاں نورین بی بی کے ساتھ کھڑا ہوتا اور ان کے ساتھ روانہ ہوتا تو کیا اچھا ہوتا۔ تو کوآرڈینیشن کی کمی تو درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بے حسی بھی پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان میں خصوصاً نظر آتی ہے۔ پھر ناظرین کرام، بشرا بی بی کی آخر کار اب روپکار جاری ہو چکے ہیں۔ روپکار وہ ڈاکومنٹ ہے جو عدالت کی جانب سے جیل کے لیے جاری ہوتا ہے کہ اس ملزم کو رہا کر دیا جائے۔ اب بشرا بی بی پر کوئی کیس تو ثابت ہوا نہیں ہے، انہیں بھی اغوا کر کے رکھا گیا، اور آپ کو پتہ ہے میں نے بار بار یہ آپ کو بتایا کہ یہ سب کچھ ترامیم کے آخر پر ضرور کیا جائے گا، ترامیم پاس کروانے کے بعد کیا جائے گا، کیونکہ اگر بشرا بی بی باہر ہوتی یا علیمہ خانم باہر ہوتی، عظمیٰ خانم باہر ہوتی، تو جو آخری پیغام ان کو عمران خان نے دیے ہیں وہ ضرور انہیں ریپیٹ کرتی ہیں، اور وہ پیغامات آپ کو پتہ ہے احتجاج کے ہیں، اور یہ احتجاج افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان تمام شخصیات کو جیل میں ہی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا جب تک کہ یہ چیزوں پر قابو نہیں پا لیتے۔ اب اگر آپ سینیریو دیکھیں، بشرا بی بی کی کل جب ضمانت ہوئی تو روپکار جاری کرنے کی بجائے ججز اور عدالتی عملہ فرار ہو گیا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ آج صبح ہی وکلاء پہنچ گئے دوبارہ اور کوشش کی، اب ان کے روپکار جاری ہو گئے اور آج اس وقت ان کی جیل سے رہائی ہو چکی ہے۔ پھر ایک بڑی انٹرسٹنگ سائیڈ اور فینومنا ہے، کل جب سے بشرا بی بی کی ضمانت ہوئی ہے، ٹاؤٹس کہہ رہے ہیں، ایک بیانیہ بنا رہے ہیں کہ دیکھیں ڈیل ہو گئی ہے، ڈیل کے تھرو بشرا بی بی سامنے باہر آ رہی ہیں۔ یہ بڑا سیڈسٹ ایٹیچیوڈ ہے۔ اس سے پہلے جب بشرا بی بی کو خود انہوں نے اپنی مرضی سے بنی گالا کو سب جیل بنا کر وہاں رکھا تو باہر بیانیہ یہ تھا کہ یہ ڈیل ہو گئی ہے عمران خان کی، اس لیے ان کی بیوی کو جیل میں نہیں رکھا گیا اور ان کو بنی گالا کے گھر میں سب جیل بنا کر رکھا گیا ہے۔ مریم نواز نے بھی ٹویٹ کیا، دیگر ٹاؤٹس نے بھی اس طرح کی بکواس بازی کی، اور پھر بشرا بی بی خود جنگ لڑ کے واپس اڈیالہ جیل گئیں کیونکہ وہ یہ بتانا چاہتی تھی کہ کوئی ایسی ڈیل نہیں ہے۔ اب یہ سب جانتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے پورے خاندان نے جو سر دھڑ کی بازی لگائی ہے، بہنیں جیل میں ہیں، بھانجا جیل میں ہے، بیوی نے اتنی لمبی جیل کاٹی، خود جیل کاٹ رہے ہیں، بدترین حالات میں ہیں، اس کے باوجود ٹاؤٹس یہ ایجنڈا چلا رہے ہیں۔ اور کیونکہ ہم میں بھی کانسپریسی تھیوریز
بائے کرنے کی، ایک نیگیٹیوٹی کو بریڈ کرنے کی ایز اے نیشن عادت ہے، تو ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ شاید ڈیل ہو گئی ہوگی۔ میں اس بار پچھلی ویڈیو میں بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ یہ ڈیل نہیں ہے بلکہ ڈنڈا ہے جو ان کو مجبور کر رہا ہے۔ امریکی کانگریس کے 60 اراکین نے پاکستان میں جاری ظلم و ستم پر ایک مضبوط آواز اٹھائی ہے۔ اس طرح ہیومن رائٹ سے تعلق رکھنے والی تنظیمیں پاکستان میں جاری اس فسطائیت کو ننگا کر رہی ہیں اور اس رجیم پر پریشر ڈال رہی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج بشرا بی بی کو رہا کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب اگر عمران خان کی بات کی جائے تو جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک عمران خان کی جو ہے وہ عدالت میں پیش کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا، بلکہ خبر جو ہے اس وقت جو جیو نیوز دے رہا ہے اس کی یہ ہے کہ عمران خان کو عدالت میں پیش کرنے کی بجائے وکلاء کی جیل میں ملاقات کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس کیا سامنے آتی ہیں، کیا عمران خان سے ملاقات کروائی جاتی ہے وکلاء کی، یا دوبارہ اس دن کو اسی طرح گزار دیا جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، کچھ دیر میں یہ اپڈیٹس آئیں گی جس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔